میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے ہمیں پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی تو جائز ہے۔ اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں ہے، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی منی کا خطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کی شرمگاہ کو دیکھنا کیسا ہے، یا اس کی شرمگاہ میں انگلی کرنا کیسا ہے؟ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور کس پوزیشن میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کر سکتے ہیں یا جھک کر؟ پوری وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ اب یہ مسئلہ پوچھا گیا، اس کی وضاحت سن لیجیے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا زیادتی شہوت کا باعث ہے۔ ہاں، البتہ مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ عورت بیوی کے شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ شرمگاہ دیکھنے سے اگرچہ شہوت ابھرتی ہے مگر آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے شرمگاہ میں انگلی کا داخل کرنا جائز ہے، مگر اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ اس سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے مگر یہ فعل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے، چھونا بھی جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی کہ حافظہ، ذہانت کمزور ہونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یعنی میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہم بستری کرنے کا اسلامی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب اور طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کے دست برد سے یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے، نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ اس کے بعد شوہر اپنی دلہن کے پیشانی کے تھوڑے بال نرمی اور محبت کے ساتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، رقم الحدیث 2160۔ پھر بیوی سے ایسی باتیں کریں جس سے اس کی شہوت میں غلبہ پیدا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مثل چھپائے کہ اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے، اور جب اس سے مباشرت کرے تو بہتر یہ ہے کہ عورت کمر کے بل سیدھی لیٹے اور مرد اس کے دونوں رانوں کے درمیان آ کر فعل مباشرت میں مشغول ہو۔ قرآن مقدس میں ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا، یعنی اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت کمر کے بل لیٹے اور مرد اس کے دونوں رانوں کے درمیان، تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جاتا ہے۔ یہی اسلامی اور بہتر طریقہ ہے۔ اور حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیں وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور افراد و تفرید کی راہ چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں
عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے لہذا ایسی حالت میں جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہے اور اس پر توبہ فرض ہوگی۔ عورتوں سے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا بیٹھ کر یا جھک کر ہر طرح سے ہم بستری کرنا جائز ہے، مگر کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور بعض کتب میں ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے راشا کا مرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اور اس آیت کے تعلق سے تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے کھڑے، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام سے ہو۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں، اور عالم دین علماء اہل سنت سے ہمیں پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے، نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ خاص جماع ہم بستری مباشرت کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح اس وقت بھی عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ ننگے بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو کچھ ہمیں عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھ کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہرے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے تو یہ حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو پیپر کا استعمال نہایت آسان، مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹیشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خرج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر شرمگاہ لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمعہ کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے
اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلا کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اور اس میں صحت تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی ہی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اور اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت سی جگہوں پہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 ماہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔